الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے قرآن شریف کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے طریقے پر چلو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. بھلا بتائیے ہم میں سے کون ہوگا جو اللہ سے محبت کا دعویٰ نہ کرے؟ اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا، یہی تو ایک مومن کی جو ہے منزل ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب بن جاؤں. اور جب ایک مومن یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ اللہ کی محبت کا رستہ نبی کی اطاعت ہے، نبی کی پیروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، اسی کو ہم سنت کہتے ہیں. سنت کے لفظی معنی طریقہ ہوتا ہے، اور جب اس کو ہم شریعت کے اور مذہب کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو سنت کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی، وہ امور اور وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالقصد کیے ہوں، ارادتاً کیے ہوں. اور یہ کوئی ایک شعبے میں خاص نہیں، زندگی کے کسی ایک شعبے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دین کے تمام شعبوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جو حوالہ ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معاشرت میں حضور کا کیا جو ہے طریقہ ہوا کرتا تھا. یہ تمام چیزیں، عبادات حضور کی کیسی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیسے کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیسے دیا کرتے تھے، ان تمام شعبوں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا وہ سنت کہلائے گا. اور ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی زندگی کو جو ہے منور کریں، سجائیں، آراستہ کریں اپنی زندگی کو. اور کئی وجوہات ایسی ہیں جن کی بنا پر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا پڑے گا. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا دوسرا ہی جز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلا جز اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا جز کیا ہے؟ دوسرا جز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ زندگی جو ہے ہم کو دیا ہے، یا کیا تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں. پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا پڑے گا. یہی سنتوں کی پیروی ہے، یہی سنتوں کا اہتمام. حدیث شریف میں آتا ہے کل امتی یدخلون الجنہ، ہر امتی جو ہے میرا انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، لیکن وہ انسان نہیں جا سکے گا جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی، جس نے میری اتباع کی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے طریقے سے منہ موڑا، میری سنتوں کو نظر انداز کر دیا، ومن عصانی فقد ابا، تو ایسا ہی جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. معلوم ہوا کہ حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت، حضور کی سنتوں کی پیروی یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. جو انسان سنتوں کا اہتمام کرے گا اپنی زندگی میں، وہ اپنی جنت سنوار رہا ہے. دوسری وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. کون ہوگا
جو حضور سے محبت کا دعویٰ نہ کریں، بلکہ حدیث شریف میں تو آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ حضور ہمارے محبوب ہیں، حضور سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں؟ دنیا جہان کے لوگوں سے زیادہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کا کیا عالم ہوتا ہے؟ محبت کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے طریقے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ محبوب کی اداؤں پر بھی انسان مر مٹتا ہے، اور جس طریقے پر وہ زندگی گزارتا ہے اسی طریقے پر یہ بھی زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہماری محبت صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ ہمیں محبت کا دعویٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمارا محبت کا دعویٰ ہے تو ہمیں حضور کے طریقے پر چلنا بھی پڑے گا۔ صحابہ اکرام کا یہی حال تھا، وہ حضور کی چھوٹی سی چھوٹی سنت پر عمل کرنے کو جو ہے پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں کدو بنا ہوتا تو کدو تلاش کر کے کھاتے ہیں۔ پوچھا جاتا کہ یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہا کہ حضور کو کدو پسند تھا، میں بھی کدو کھانے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کی محبت کا جو ہے عالم تھا۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ جب بھی کسی سے بات کرتے مسکراتے۔ ان کی بیوی ام درداء نے ان سے کہا کہ ابو درداء آپ ہر بات پر مسکراتے ہیں، آپ کا بات پر مسکرانا یہ اچھا نہیں لگتا، لوگ آپ کو جو ہے احمق سمجھنے لگیں گے۔ کہا کہ ام درداء میں نے حضور کو جب بھی بات کرتے دیکھا ہے مسکراتے ہوئے بات کرتے دیکھا، تو میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب بھی کسی سے بات کروں تو مسکرا کر بات کروں۔ اور تیسری وجہ سنتوں پر عمل کرنے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، ہدایت کا کوئی اور جو ہے پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہدایت کا مینار وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد نئے سرے سے ہدایت نہیں آنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے یہاں گئے تو ان کو تورات کے کچھ اوراق مل گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کی کتاب ہے یہ بھی، چند اوراق لے کر آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے اور تورات کے ان اوراق سے جو ہے پڑھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ ریئلائز ہوا کہ تورات کے چند اوراق میری خدمت میں پڑھے جا رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگایا اور حضرت عمر کو اشارہ کیا کہ دیکھو حضور کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تم جو ہے پڑھنا بند کر دو۔ حضرت عمر فوراً رک گئے اور پڑھنے لگے اعوذ من غضب اللہ و غضب رسولہ، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ چاہتے ہیں، اور پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے ساتھی نے تورات کے وہ اوراق جو لایا تھا وہ پڑھنا بند کر دیا ہے اور پناہ مانگ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے، اور کہہ رہے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہنے لگے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہاں ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری اتباع کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمام مسلمانوں پر بلکہ ساری انسانیت پر لازم ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوے پر چلیں۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے اور نیکیوں میں سب سے آگے نکلنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس اسوہ حسنہ کو لازم پکڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے سنتوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا نکاح کی محفلیں دیکھیے فضول خرچی ہوتی ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح کو پسند فرمایا۔
اور بھی کئی امور ایسے ہیں جن میں ہم نے سنتوں کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ ہم اپنی عبادتوں کے اندر سنتوں کو فراموش کرتے ہیں، ہم اپنے معاملات میں سنتوں کو فراموش کرتے ہیں، ہم معاشرتی پہلوؤں میں سنتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تباہی اور پسماندگی ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ ہم اگر سربلندی چاہتے ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں حضور کے طریقے پر دوبارہ آنا ہوگا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی کامیابی کا واحد اور اکیلا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتوں پر جو ہے عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔